الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم کے دوسرے رکوع میں سے چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے ان کی روشنی میں صحیح عرض کرنے کی اور ہم سب کو اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس سے پہلے سورہ تحریم کے پہلے رکوع کے حوالے سے بات ہو چکی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کے حوالے سے ذکر فرمایا تھا، جیسا کہ عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دے دیا تھا کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی ابتدائی آیات نازل فرما کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منع فرما دیا۔ اور دوسری بات یہ ذکر ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو کوئی راز کی بات بتائی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ کسی کو بتانا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی نے وہ راز کی بات کسی اور کو بتا دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کی اور توبہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اور تیسری بات یہ ذکر کی تھی اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا کہ اے ایمان والو،
تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنی اولاد کو سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے کہ جہنم کی آگ، جہنم کا جو ایندھن ہے، جس طرح دنیا کی آگ میں لکڑیاں جلتی ہیں، فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہے اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وہ وہاں پر جلیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہاں پر صرف یہ نہیں ہوگا بلکہ وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے جہنم پر جو نگران فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، فرمایا کہ وہ انتہائی سخت ہیں۔ آج تم دنیا میں اپنے اہل و عیال پر، اپنی اولاد پر تھوڑی سی سختی کر کے ان کو درست کر لو تو کل وہ جہنم کو ان فرشتوں کی سختی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن آج اگر تم نے دنیا میں اپنی اولادوں کو اور اپنی اہل و عیال کو ان پر اتنی نرمی کی کہ وہ بے راہ روی پر چل پڑے، غلط راستوں پر چل پڑے اور اللہ سے دور ہو گئے، تو پھر کل قیامت کے دن اس جہنم میں ان فرشتوں کے پاس ان کو جانا ہوگا کہ جو انتہائی سخت ہیں، غلاظ شداد، ان کی صفات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ انتہائی سخت ہیں۔ اب یہ جو آج آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، سورہ تحریم کو جو دوسرا رکوع ہے، اس میں جو پہلی آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ اس سے پچھلا رکوع تھا، اس میں امہات المومنین یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں جن سے ایک غلطی ہو گئی تھی، ان کو توبہ کرنے کا حکم تھا کہ آپ نے اللہ کے نبی کا جو راز تھا وہ دوسروں کو کیوں بتایا، لہٰذا اس پر توبہ کرو۔ اب یہ جو آیات ہیں ان میں تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی طرف سچی توبہ۔ یہ حکم فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمام اہل ایمان توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، اور توبہ، سچی توبہ یہ ہوتی ہے، ایک تو یہ توبہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کہیں توبہ توبہ کہیں یا استغفر اللہ کہیں، یہ توبہ نہیں ہوتی، بلکہ توبہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں صحیح طور پر ندامت موجود ہو کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، یہ غلطیاں کی، اس پر شرمندگی ہو، ندامت ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر ان گناہوں کو انسان چھوڑ دے، حقیقتاً چھوڑ دے، ایسا نہیں کہ زبان سے کہے کہ بس توبہ اور ساتھ ساتھ کرتا بھی ہے، بلکہ حقیقتاً ان گناہوں کو چھوڑ دے۔ اور تیسری بات یہ کہ آئندہ ان گناہوں کو، ان غلطیوں کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور چوتھی بات یہ کہ جو حقوق، چاہے وہ اللہ کے ہیں جیسے فرائض ہیں، فرض نمازیں ہیں، فرض روزے ہیں، فرائض واجبات ہیں، ان کو اگر ادا نہیں کیے تو ان کو ادا کرے۔ اسی طرح حقوق العباد میں سے جس کا حق ضائع ہوا ہے ان حقوق کو ادا کرے۔ کسی کا پیسہ دبایا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، وہ تمام چیزیں ان کو ادا کی جائے، تو پھر یہ سچی توبہ ہوتی ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہاں پر جو لفظ آیا ہے توبۃ النصوحہ، اس کے متعلق فرمایا ہے کہ توبہ نصوحہ وہ توبہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد انسان کے دل میں گناہ کا ارادہ ہی ختم ہو جائے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ دل میں خیال آتا ہے، ارادہ انسان کرتا ہے، جیسا کہ ہمارے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ گناہوں کے ہم ارادے کرتے ہیں لیکن گناہ کرنے کا ہمیں بعض اوقات موقع نہیں ملتا، اگر موقع مل جائے تو ہم کر لیں، گناہ کرنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا، اس لیے بچ جاتے ہیں بعض اوقات۔ فرمایا کہ توبۃ النصوحہ وہ توبہ ہے کہ انسان کے دل سے گناہ کا ارادہ ہی ختم ہو جائے، ارادہ ہی مٹ جائے، ارادہ پیدا ہی نہ ہو کہ مطلب انسان کو اگر موقع بھی ملے اور پھر بھی انسان کو اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائے، تو یہ جو ہے پکی توبہ ہے، اس طرح کا ارادہ کرنا اور اس طور پر جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، اور نبی تو ویسے بھی سارے نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتے، نبیوں کے گناہ بالکل ہوتے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ یہ جو 70 بار کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ گن کے 70 بار، بلکہ یہ محاورے کے طور پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، یعنی بہت کثرت کے ساتھ میں توبہ کرتا ہوں۔ اب دیکھیں امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، تو ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس سے بھی زیادہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، کیونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری زندگی، ہمارا ماحول گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ہر وقت ہم گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بہت کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ اور یہ توبہ جو ہوتی ہے
توبہ کرنا، فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے گناہوں سے، فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہیں. یہ ایک گناہ انسان سے، ظاہر بات ہے انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں. کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جس سے گناہ نہ ہوتے ہوں، ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں. صرف انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کی خطائیں نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتے، لیکن باقی انسان گناہ ہوتے رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں، یعنی ہم سے گناہ ہو گیا. اگر ہم سچے دل سے اس سے توبہ کر لیں، بالکل سچے دل سے، یعنی حقوق العباد کی بات نہیں ہو رہی. حقوق العباد جو ہے وہ ظاہر بات ہے کسی انسان کا حق ہم نے ضائع کیا تو وہ اس کو ادا کرنے پڑے. حقوق اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم اگر سچے دل سے توبہ کر لیں اور پکا ارادہ کر لیں، ہمیں حقیقتاً شرمندگی ہو، فرمایا کہ وہ توبہ اللہ کے ہاں ایسی مقبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اخلاص کی وجہ سے اور پکی توبہ کی وجہ سے وہ جو فرشتے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلا دیتے ہیں، وہ گناہ ان کو بھی یاد نہیں رہتا کس نے یہ گناہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ تو اتنے خوش ہوتے ہیں. فرمایا کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں. اس کی مثال ایک بیان فرمائی حدیث کے اندر. فرمایا کہ ایک آدمی، مثال کے طور پر ایک آدمی سفر کر رہا ہے. پہلے زمانے میں سفر ہوتے تھے اونٹوں پر، بڑے بڑے صحرا ہوتے تھے، ان میں کوئی پانی نہیں ہوتا تھا، بڑے پورا دن چلتے تھے، کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوتی تھی، تو اپنے ساتھ پانی بھی لے کر جاتے تھے اونٹ پر اور کھانا بھی لے کر جاتے تھے. سنایا کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص اونٹنی پر سفر کر رہا ہے، اس کے پاس پانی بھی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، پورا ایک صحرا کے اندر وہ چل رہا ہے. چلتے چلتے دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے اور اس کو گرمی لگ جاتی ہے اور وہ تھک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چلو میں کچھ دیر آرام کر لوں. اپنی اونٹنی کو ایک درخت کے ساتھ باندھ کر نیچے وہاں پر سو جاتا ہے، وہ آرام کرتا ہے. کچھ دیر سونے کے بعد جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اچانک اس کی اونٹنی نہیں ہے وہاں پر. ظاہر بات اس کا جتنا سامان تھا، پانی تھا، کھانا تھا، وہ تو اونٹنی کے اوپر باندھا ہوا تھا. جو ہی وہ نیند سے بیدار ہوا تو اونٹنی نہیں ہے. تو اب دیکھیں یہ آدمی کتنا پریشان ہو جائے گا کہ اب تو اس کی بس مرنے ہی والا ہے، اس کی جو ہے موت ہی موت ہے. ظاہر ہے صحرا کے اندر کتنا یہ چلے گا، اونٹنی کے بغیر، کھانے کے بغیر، پانی کے بغیر، گرمی کے اندر کیسے چلے گا یہ. فرمایا کہ وہ آدمی پھر پریشان ہو جاتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے کہ پھر نڈھال ہو کر بیٹھ جاتا ہے. پھر وہ لیٹ جاتا ہے بس اس انتظار میں کہ اب میری موت آنے والی ہے. موت کے فرشتے کے انتظار میں وہ لیٹ جاتا ہے. تو اتنے میں وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے کہ اب میری موت آ جائے گی. اچانک اس کو نظر آتا ہے کہ اس کی اونٹنی آ جاتی ہے. فرمایا کہ دیکھو اس اونٹنی کو دیکھ کر وہ کتنا خوش ہوگا، اس کو کتنی خوشی نصیب ہوگی. فرمایا کہ اس کو اتنی خوشی نصیب نہیں ہوتی کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو جتنی خوشی نصیب ہوتی ہے اس آدمی کو اتنی خوشی نصیب، یعنی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں توبہ کرنے سے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف، سچی توبہ کرنا. اس توبہ کرنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہاری سیئات کو ان کو مٹا دیں گے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور فرمایا کہ تمہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے آخرت میں کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی، فرمایا کہ اس دن، وہ دن کہ قیامت کا دن کہ جس دن فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو رسوا نہیں کریں گے. والذین آمنوا معہ، اور وہ ایمان والے جو نبی کے ساتھ ہوں گے. ظاہر بات ہے نبی کے ساتھ کون ہوگا؟ نبی کے ساتھ وہی ہوگا جس نے جو نبی پر ایمان لایا اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کیا. فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن رسوا نہیں کرے گا وہاں پر. نورہم یسعی بین ایدیہم، فرمایا کہ ان کا نور یہ ایمان جو ہے یہ حقیقتاً اس کا مقام دل ہے ایمان کا، اور یہ ایمان ایک نور ہے، ایک روشنی ہے. فرمایا کہ یہ نور ان کے سامنے ان کی دائیں طرف یہ دوڑ رہا ہوگا. یقولون ربنا اتمم لنا، اور وہ ایمان والے اس وقت یہ دعا کر رہے ہوں گے اے ہمارے رب پورا کر لے ہمارے لیے ہمارے نور کو، یعنی جو کمی کوتاہیاں اگر رہ گئی ہیں تو اس کو پورا کر. واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار پر اور ان منافقین پر ان کے خلاف جہاد کیجیے. واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجیے. ومأواہم جہنم وبئس المصیر، فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے. اب یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں چونکہ اس صورت کا موضوع سورہ تحریم جو ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ نرمی سختی اس کے اندر اعتدال کرنا. ظاہر بات ہے یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم اٹھائی تھی کہ میں شہد نہیں پیوں گا، یہ واقعہ کس وجہ سے پیش آیا تھا؟ اسی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی کے ساتھ مطلب بہت زیادہ
نرمی والا معاملہ فرمایا. اسی طرح پچھلی جو رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ سختی کرنے کا حکم فرمایا کہ ان کو آگ سے جہنم کی آگ سے بچاؤ سختی کر کے. تو چونکہ سورت کا موضوع یہی ہے کہ نرمی کے اندر اعتدال رکھنا چاہیے. کوئی بھی معاملہ ہو، گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، ہر جگہ پر ہر چیز کے اندر اعتدال ہونا چاہیے، خاص طور پر نرمی کے اندر. تو چونکہ اس کا موضوع یہ تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کفار کے بارے میں یہاں فرما دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے ساتھ جو ہے نرمی کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ سختی کریں. سختی کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ اصل میں اجتماعی معاملات جو ہے اس کے متعلق ہے. یہ نہیں کہ ہمارا کوئی پڑوسی کافر ہمارے ساتھ رہتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہر وقت سختی کریں، بلکہ اس سے مراد اجتماعی معاملات ہیں کہ ہم مجموعی لحاظ سے مجموعی لحاظ سے ہم کفار کے ساتھ سختی والا معاملہ اپنائیں کہ ان کو مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے ملکوں کے خلاف اور ان کے کوئی سازشیں کرنے کا موقع نہ ملے. وہ اندر سے کوئی سازشیں نہ کریں، مسلمانوں کو تنگ کرنے کی یا اسلام کو یا دین کو یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں. فرمایا اس لیے ان کے ساتھ سختی کریں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے، اور وہ مثال کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. فرمایا کہ کانتا تحت عبدین، یہ دونوں عورتیں جو تھیں یہ ہمارے دو انتہائی پیارے بندوں کے تحت تھیں، یعنی ان کی بیویاں تھیں. من عبادنا الصالحین، نیک بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، بس انہوں نے جب خیانت کی تو یہ جو ہمارے محبوب بندے تھے نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یہ ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور ان سے کہا گیا کہ اب تم جہنم میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آخری جو 3 آیات ہیں اس میں 3 مثالیں بیان کی ہیں. ایک مثال بیان کی ہے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام یہ 2 اللہ کے نبی ہیں اور بہت عظیم نبی ہیں، لیکن ان کی بیویاں کافر ہیں. اور اس سے اگلی جو مثال آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے کہ فرعون انتہائی سرکش اور بہت بڑا کافر ہے. اتنا بڑا کافر ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا، کہا کہ میں خدا ہوں، میرے علاوہ کون خدا ہے، انا ربکم الاعلی. فرمایا کہ ایک مثال اس کی بیوی کی دیکھو کہ وہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا ناشکر گزار اور اس کی بیوی اتنی نیک. اور تیسری مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی. اب یہ 3 مثالیں جو ہیں اصل میں یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہر آدمی کو اس کا اپنا ایمان جو ہے وہی کام آئے گا. انسان کا اپنا ایمان اور انسان کا اپنا عمل اس کے کام آئے گا. فرمایا دیکھو نوح علیہ السلام کتنے عظیم الشان نبی ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کتنے اللہ کے بڑے نبی ہیں، ان کی بیویاں نافرمان ہیں، کافر ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ نبی اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے. کیوں نہیں بچا سکے؟ اس لیے کہ ہر انسان کا عمل اس کے اپنے کام آتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو ان کا ایمان اور ان کا اللہ کا نبی ہونا ان کی بیوی کو بچا لے. فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہر انسان کا عمل اس کے اپنے کام آئے گا. دنیا کے اندر ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز ہمارے اپنے کام آئے گی. ہم اگر روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، جتنے بھی عمل کرتے ہیں ہمارے اپنے کام آئیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خاوند کا کوئی عمل اس کی بیوی کے کام آ جائے. عام طور پر ہمارے ماحول میں، ہمارے جو معاشرے کے اندر یہ چیز بہت ہوتی ہے کہ عورتوں سے جب کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو تو وہ کہتی ہیں بس خاوند نے دے دی زکوٰۃ. یا قربانی کا موقع آتا ہے تو ان پر بھی قربانی فرض ہوتی ہے، کہتی ہیں بس خاوند نے قربانی کر لی تو بس یہ قربانی ہوگی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہر انسان اپنے ایمان کو ساتھ لے کر جائے گا اور ہر انسان اپنے عمل کو ساتھ لے کر جائے گا. کسی دوسرے کا ایمان یا دوسرے کا عمل اس کے کام نہیں آ سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ مثال بیان کی کہ دیکھو نوح علیہ السلام کی بیوی کو دیکھو، لوط علیہ السلام کی بیوی کو دیکھو کہ انہوں نے یہ اتنے بڑے اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کا یہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ان کو جہنم میں داخل کرو. اسی طرح فرمایا کہ دوسری مثال وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی کہ فرعون کی بیوی کو دیکھو کہ فرعون کتنا بڑا سرکش تھا، لیکن اس کی یہ سرکشی اس کی بیوی کو جو ہے جنت سے نہیں نکال سکی. اس کی بیوی نیک تھی، ایمان والی تھی. تو کسی کا برا ہونا یا کسی کا اچھا ہونا اس سے دوسرے کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. کوئی کافر ہے تو اس کی بیوی مسلمان ہے تو اس کا کفر اس کی بیوی کو جہنم میں نہیں لے جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی کہ فرعون کی بیوی کو دیکھو. اور یہ فرعون کی بیوی جو ہے اس پر فرعون نے بہت بڑے جو ہے ظلم ڈھائے تھے، جس کا ذکر یہاں پر ایک دعا ان کی آتی ہے.
فرمایا کہ قالت رب ابن لی، کہ جب فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا اے میرے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے۔ یہ اصل میں واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ فرعون کی ایک خادمہ ہوتی تھی جس کا نام مشاطہ تھا، اور اس کی بیوی یہ جو خادمہ تھی، نوکرانی تھی، یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں ایک دفعہ کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی ہاتھ سے گر گئی نیچے۔ جب کنگھی گری تو ظاہر بات ہے یہ تھی تو مسلمان، لیکن اپنے ایمان کو اس نے چھپایا ہوا تھا، ڈرتے تھے فرعون کے، اتنا روب تھا، اتنا دبدبا تھا، اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ جب کنگھی نیچے گری تو اس نے کنگھی اٹھاتے ہوئے، جیسے مسلمانوں کی عادت ہوتی ہے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا نام لے لیتے ہیں، تو وہ کہنا تو نہیں چاہتی تھی لیکن غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا بسم اللہ۔ تو اس کی بیٹی، فرعون کی بیٹی بڑی حیران، اس نے کہا یہ تم نے کس کا نام لیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ میں نے اپنے اللہ کا نام لیا۔ اس نے کہا میرے باپ کے علاوہ کون اللہ ہو سکتا ہے، کون رب ہے تمہارا؟ تو اب اس نے صاف بتا دیا، اس نے کہا کہ نہیں، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تیرے باپ کو پیدا کیا، وہ میرا رب ہے، وہ میرا خدا ہے۔ تو اب اس کی بیٹی کو بڑا غصہ آیا، گئی اپنے باپ کو، فرعون کو بتایا کہ ہمارے گھر میں ہماری نوکرانی وہ آپ کو اپنا رب نہیں مانتی۔ تو فرعون نے کہا اس کو بلاؤ۔ جب اس کو بلایا تو دربار میں سب کے سامنے فرعون نے جو ہے اس کو نیچے لٹایا اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں گاڑ دیں، اور کیلیں گاڑنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے رب مانتی ہو کہ نہیں مانتی؟ اس نے کہا نہیں مانتی۔ تو ایک وزیر نے کہا کہ فرعون سے کہا کہ اس کے ایک بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے جو دودھ پیتا ہے، اس کو اگر اس کے سامنے لا کر قتل کیا جائے تو یہ شاید ایمان کو چھوڑ دے گی۔ تو اس کے بچے کو، چھوٹے کو لایا، اس کے سینے پر پھینک دیا، تو وہ تو چھوٹا سا بچہ تھا، وہ دودھ پینا شروع ہو گیا۔ تو اب فرعون نے کہا کہ اس کو ہم تمہارے سامنے قتل کریں گے، مجھے رب مانو۔ تو اس نے کہا نہیں مانتی۔ تو اس بچے کی گردن اس کے سامنے، اس کے سینے پر کاٹ دی گئی، لیکن اس نے اس کو نہیں مانا۔ اس طرح کرتے کرتے بالآخر فرعون نے اس کو قتل کر دیا۔ اب جب کارنامہ کرنے کے بعد فرعون اپنے گھر میں گیا، اپنی بیوی سے جا کر سارا واقعہ سنایا کہ آج تو میں نے اس نوکرانی کو اس طرح ظلم کر کے اس طرح میں نے مار دیا اس کو۔ تو فرعون کی بیوی وہ بھی مسلمان تھی لیکن اس نے بھی اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنا تو اس کو بھی غیرت آ گئی۔ اس نے کہا کہ تم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اس نے کہا کیوں نہیں اچھا کیا؟ وہ مجھے رب نہیں مانتی تھی۔ تو فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا کہ میں بھی تمہیں رب نہیں مانتی، میں بھی اس کو رب مانتی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا، جو موسیٰ کا رب ہے۔ تو اب فرعون کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ پہلے تو بڑا ڈرایا، دھمکایا، بہت کوشش کی لیکن بالآخر نہیں مانی۔ تو اسی طرح دربار میں سب لوگوں کے سامنے لایا اور انتہائی جو ہے بغیرتی کی انتہا کرتے ہوئے سب کے سامنے اپنی بیوی کو ننگا کیا اور پھر وہاں پر لٹا دیا۔ پھر اسی طرح کیلیں گاڑ دی اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں تاکہ ہل نہ سکے۔ پھر لوگوں سے کہا کہ اس کی جو ہے کھال اتارو، اور اس زندہ آسیہ کی کھال اتار دی گئی۔ پھر اس پر مرچیں ڈالی گئی لیکن اس نے نہیں مانا۔ اور جب وہ اتنی جو تکلیف ہو رہی تھی تو اس وقت حضرت آسیہ نے یہ دعا کی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ رب ابن لی عندک بیتا، کیونکہ فرعون نے کہا تھا کہ اس کو جب نہیں اس کی گاڑنی ہے ہاتھوں میں تو اس کے چہرے کا رخ میرے محل کی طرف کرنا ہے کہ اس محل کو دیکھ کر شاید یہ اس کے دل ایمان کمزور ہو جائے اور اس محل کو دیکھ کر شاید یہ مان جائے۔ تو اس وقت آسیہ نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے جنت میں ایک محل بنا، وہاں پر ایک جو ہے گھر میرے لیے بنا اور مجھے اس ظالم فرعون سے نجات عطا فرما۔ تو اس وقت اس طرح کرتے کرتے وہ بھی شہید ہو گئی۔ اور جب جو آدمی اللہ کے لیے اتنی بڑی قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنی جو ہے قدر ہوتی ہے انسان کے اعمال کی۔ ہمیں کوئی قدر نہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی قدر کی اپنی ان دونوں کی۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب معراج پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر آپ نے دیکھا کہ بہت بہترین قسم کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ فرمایا کہ یہاں پر وہ فرعون کی جو نکرانی تھی مشاطہ، اس کی خبر ہے، اس سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو کیا انعام دیا اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی پہلی بیوی تھی، ان کی جب وفات کا وقت آیا، بالکل آخری وقت تھا، آخری لمحات تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ جب تم جنت میں جاؤ گی تو وہاں پر میری بیویوں کو سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ بہت حیران ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، میرے علاوہ آپ کی کون بیویاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے علاوہ میری جنت میں دو بیویاں اور ہیں، ایک حضرت مریم ہیں اور ایک حضرت آسیہ ہیں جو فرعون کی بیوی تھی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے جب انہوں نے قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دیا کہ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ دو تین مثالیں بیان کر کے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ ہر انسان کو اس کا اپنا ایمان اور اس کا اپنا عمل کام آئے گا، کسی دوسرے کا ایمان یا عمل اس کے کام نہیں آ سکتا۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنے جو ہے اپنی نمازوں کا خیال کریں، اپنے ایمان کا خیال کریں، اپنے اعمال کا خیال کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔